السلام علیکم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کرو اور برائی سے زبان کو بند رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت بھیجی جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کی جو مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تکلیف کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس سے بچو اور جادو کرنے اور کرانے سے بھی بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، ترجمہ، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، جس نے ہم مسلمانوں پر ہاتھ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمانوں کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی جمائی آئے
تو ہمیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس نصیحت پر عمل کروانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والا نوٹیفیکیشن ریسیو ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔